السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج ہم بات کرتے ہیں دو سوالوں پر۔ سوال نمبر 1، حضرت آدم و حوا علیہم السلام جنت میں کتنے سال رہے؟ اور سوال نمبر 2، حضرت والدین کو اونچی آواز میں نماز کے لیے بولنا کیسا ہے؟ تو آئیے پہلے سوال پر روشنی ڈالتے ہیں، اور پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس تعلق سے ائمہ تفاسیر کے کئی اقوال ہیں۔ نمبر 1، آپ دونوں بہشت بری میں عالم آخر کے نصف دن جو کہ دنیا کے 500 سال کے برابر ہے قیام فرمایا۔ نمبر 2، آپ دونوں خلد بری میں 1 ساعت یعنی کہ ساعت رہے جنت کی 130 سال کے برابر ہے۔ اور نمبر 3، آپ دونوں کی فردوس بری میں اقامت 100 سال ہے، اور بعض روایتوں میں مدت اقامت 60 سال ہے۔ اسلامی حیرت انگیز معلومات، صفحہ نمبر 74۔ واللہ ورسولہ عالم بالصواب۔ تو برادران ملت اسلامیہ، پہلا سوال تو یہ تھا، اس کا جو میں نے جواب دے دیا، کسی کے مطابق کتنا ہی ٹائم، کسی کے مطابق کتنا ہی، یعنی میں نے یہاں 4 اقوال بیان کیے ہیں۔ تو جس نے جیسا پڑھا، جتنا ان کی زندگی کو سمجھا، اتنا بتا دیا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں سوال نمبر 2 پر، والدین کو اونچی آواز میں نماز کے لیے بولنا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اونچی آواز میں نماز کے لیے کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے، ورنہ وہ کبھی نماز نہیں پڑھے گا، اگرچہ جائے گا ماں باپ کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگرچہ نماز پڑھنے کے لیے کہنا نیک کام ہے، لیکن نیکی کی دعوت بھی اچھے انداز میں دینا چاہیے۔ والدین کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ لہٰذا ماں باپ سے اس طرح کلام کریں جیسے کہ غلام اور خادم اپنے آقا کے ساتھ بات کرتا ہے، اپنے آقا کے ساتھ رہن سہن کرتا ہے۔ اس طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیں بات کرنی چاہیے، ان سے بات کسی نیکی کے لیے کہنا چاہیے۔ اگر ہم سخت لہجے میں بات کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہمارے ماں باپ کے لیے بھی اچھا نہ لگے گا، اور وہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو جان لیں کہ والدین کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے، اور والدین کی راضی میں، خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، والدین کے ساتھ حسن و سلوک کریں اور ان کے حقوق کی رعایت کریں، کہ جیسے عظیم تعلیم اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دی ہے، ویسی پوری دنیا میں پائے جانے والے دیگر مذہب میں نظر نہیں آتی۔ لہٰذا نماز ہو یا کوئی بھی نیکی کی دعوت ہو، اچھے سے اچھے انداز میں دینے کی کوشش کریں، تاکہ سامنے والے کو برا بھی نہ لگے اور اپنا اور کام بھی ہو جائے، کیونکہ سختی کر کے ہم کسی سے زبردستی نماز نہیں پڑھوا سکتے جبکہ وہ خود نہ پڑھنا چاہیں۔ تو اگر ہم اچھے انداز میں، پیارے لفظوں میں اور پیاری پیاری باتوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی لبوں پر سجا کر اگر بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ہماری بات کو سنے گا، اور ہم سے ہمارے کہنے پر نماز کی دعوت کو قبول فرمائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی کو نماز کی دعوت دی جائے تو بہت اچھے انداز میں
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے لبوں پر سجا کر دعوت دیں تو انشاءاللہ ہمارے سامنے والا ایک نہ ایک دن ضرور نماز کے لیے تیار ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔